ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 9واں باب، اس کی 9ویں سے 13ویں آیت مقدسہ۔ اور جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو ایک شخص کو جس کا نام متی تھا محسود کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو بہت سے محصل اور گنہگار آئے کہ یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا تمہارا استاد محصلوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے، لیکن تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا دن، آج کی تلاوتیں ہمیں اس بات کے لیے درس دیتی ہیں کہ ہم رحم پسند بن جائیں، ہم معاف کرنے والے بن جائیں، ہم دوسروں سے اپنی زبان سے چند الفاظ مٹھاس کے بولنے والے بن جائیں، کیونکہ آج عالمی سطح پر چاکلیٹ کا دن منایا جا رہا ہے جو مٹھاس پیدا کرتی ہے، اور آج عالمی سطح پر معافی کا دن منایا جا رہا ہے، اور معافی دینے کے لیے انسان کے اندر مٹھاس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مٹھاس وہ نہیں جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، نہیں، یہ ایک ریت اور روایت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس سے ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ جب ہم میٹھے الفاظ کسی کے ساتھ بول لیتے ہیں، اچھے الفاظ اس سے مراد ہے بول لیتے ہیں، تو اگلا بندہ بھی ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اگر ہم وہ جنہیں ہم سے معافی مانگنی چاہیے ہم بھی اگر انہیں معاف کر دیں تو ہمارے اندر بھی اس سے مراد یہ ہے کہ خدا رہ رہا ہے، بس رہا ہے۔ آج میں دعا گو خدا کے حضور میں بیٹے دانیال شمس کے لیے، جس کی آج سالگرہ ہے، اور اس کی سالگرہ کی ڈیٹ جو ہے وہ میرے بیٹے سے تقریباً ملتی جلتی ہے۔ آج 7 تاریخ 7واں مہینہ اور 14 سن کو یہ بچہ پیدا ہوا، 7 سال 14 ہوتے ہیں، تو میرے بیٹے کی تاریخ دائش آپ جانتے ہیں 11/11/22 ہوتی ہے۔ تو مجھے اس بچے کی تاریخ بڑے اچھی طریقے سے یاد رہتی ہے۔ جب میں نے اس بچے کے بارے میں سنا، تاریخ دائش کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ 7/7/14۔ تو میری دعا ہے آج اس بیٹے کے لیے کہ خدا اس بچے کو اپنی برام الفاظ ملے، اور خدا اس بچے کو اپنے خون اور گوشت میں بڑھائے، یہ اپنے والدین کے لیے خوشی اور نصرت کا باعث بنائے۔ مسیح خدا میں میری عزیز بھائی بہنوں، جبکہ آج چاکلیٹ کا دن منایا جا رہا ہے، آج معافی کا دن منایا جا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر وہ میٹھے الفاظ رکھیں۔ آپ اگر کسی کو چاکلیٹ دیتے ہیں، اس سے مراد ہرگز یہ بھی نہیں ہے جس کا مطلب لوگ اکثر نکال لیتے ہیں غلط۔ بھائی آپ کسی کو چاکلیٹ دیں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کسی طرح سے معافی مانگ رہا ہے، وہ آپ سے اچھے تعلق قائم کو کرنا چاہ رہا ہے، کہ آپ کے ساتھ یا اس کی یا آپ کی کوئی ناراضگی چل رہی ہے تو اس ناراضگی کو وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، دور کرنا چاہ رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ چاکلیٹ لینے والی آگے کوئی لڑکی ہو، بھائی لینے والا چاکلیٹ آگے لڑکا بھی ہو سکتا ہے۔ میں اگر کسی سے ناراض ہوں یا کسی کو مجھ سے ناراضگی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں عمل آج کے دہراؤں کہ آپ یہ میٹھے الفاظ چند زبان سے نکال کر انہیں چاکلیٹ کے طور پر پیش کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے کیا کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، جبکہ آج کی جلد پاک میں ہمیں اسی بات کا درس ملتا ہے۔ مسیح خدا نے میرے عزیز برکن کا دعا گو ہوں، ساتھ آج تمام اپنے مسلم بھائیوں کے لیے بھی کہ خدا جو ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، ہمیں بھی اس بات کے لیے ٹھیس لگی ہے کہ یہ الہامی کتابیں ہیں۔ کوئی بھی کتاب ہے، آسمانی کتاب، جن میں سے صحائف انبیاء ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے، اگر کوئی ان کتابوں کی، حتیٰ کہ میں یہ بھی کہتا ہوں اگر کوئی گرنتھ یا گرمکھی یا اس کے علاوہ ہندو لوگوں کی کوئی بھی کتاب ہے، اگر کوئی ان کی بھی بے حرمتی کرتا ہے تو وہ ناقابل برداشت ہے۔ ہماری دعا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے غلطی کا،
انتشار کا خدا اپنے کیفے کردار تک پہنچائے، اور ہم حتی الوسع اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، اس عمل میں یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا ہماری بھی مدد فرمائے، ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے جنہوں نے یہ سارا کچھ انتشار پیدا کیا ہے، خدا انہیں کیفے کردار تک لے کر آئے۔ مسیح خدا میرے عزیز بہنوں، آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب سے لے تکوین کی کتاب میں ہم نے وہ واقعہ سنا ہے جس میں خدا کا بندہ ابراہیم اپنے نوکر سے، جو 20 سال اس کا نوکر ہے، جس کا ساری باتوں کو وہ اختیار رکھتا ہے، اس سے یہ وعدہ لیتا ہے جب ابراہیم کی بیوی سارا مر جاتی ہے 127 سال کی عمر پانے کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے کیا کر دور چلا جا اور کیا ڈھونڈ کے لا، رشتہ ڈھونڈ کر لا۔ جب وہ نکلتا ہے تو وہ دل میں یہ بات ٹھانتا ہے، پوری کتاب کو پڑھا جائے نا تو وہ دل میں یہ بات ٹھانتا ہے 20 سالہ نوکر کہ میں اسی کو سمجھوں گا کہ خدا نے میرے آقا اسحاق کے لیے وہ مقرر کی ہے جو مجھے پانی پلائے گی اور خود سے کہے گی کہ میں تیرے اونٹوں کو بھی کیا کروں گی، پانی پلاؤں گی۔ اور جیسے وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر اسے رفقہ ملتی ہے، تو رفقہ اس سے آ کر کہتی ہے کہ آقا لے پانی پی لے، تو ساتھ ہی اس سے وہ یہ بھی بات کہتی ہے کہ میں تیرے اونٹوں کو بھی کیا کروں گی، پانی پلاؤں گی۔ تو اس سے یہ بات اس کے ذہن میں کنفرم ہو جاتی ہے کہ خدا نے میرے آقا اسحاق کے لیے یہ رفقہ ہی مقرر کی ہے۔ تو وہ اس کی تمام باتوں کو دیکھتا رہتا ہے اور حیران ہوتا ہے۔ کون؟ 20 سالہ نوکر۔ جب یہ رفقہ سارا عمل کر رہی ہوتی ہے تو خدا کا بندہ جو 20 سالہ نوکر ہے ابراہیم کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے۔ 20 سالہ سے مراد ہوتا ہے کہ کھانے پینے والا، ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے والا۔ ایسا وہ نوکر تھا کہ اس کی اتنی زیادہ ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہو چکی تھی کہ عرصہ دراز ان کی خدمت کر رہا تھا، تو وہ ایسے ہی تھا جیسے کہ وہ گھر کا فرد ہے۔ تو اس سے یہ وعدہ کیا گیا تھا تو میرے بیٹے کے لیے جا، اس کی اپنوں میں سے نہیں بلکہ کیا کرنا کہ اور جا کر اس کے لیے بیوی ڈھونڈ کر لے کر، رشتہ ڈھونڈ کر لے کر۔ تو جب وہ سارے عمل کو دیکھتا ہے جو رفقہ کرتی ہے تو وہ اس کے لیے یاد رکھیں کہ ایک نتھ اور 2 سونے کی کڑے نکال کر اس کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بات کیا ہو گئی ہے، پکی ہو گئی ہے۔ اور وہ لابن جو ہے رفقہ کا باپ، اسے اجازت لیتا ہے رفقہ کو لے کر اپنے آقا اسحاق کے پاس آ رہتا ہے، اور اسحاق کیا ہے جو نجبہ کے علاقے میں رہ رہا ہے، وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے، اور دور سے وہ دیکھ رہا ہے کہ اونٹ چلے آ رہے ہیں۔ وہ اور زیادہ قریب آتا ہے، اور جیسے ہی اونٹ پر بیٹھے ہوئے رفقہ اور دوسرے نوکروں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آگے سے ہمارا کار ہے، تو رفقہ ایک دم سے پوچھتی ہے کہ وہ سامنے کون سا شخص ہے، تو اسے یہ بتایا جاتا ہے، 20 سالہ نوکر کہتا ہے کہ یہ میرا آقا ہے۔ تو فوراً رفقہ کیا کرتی ہے، مجھ سے نیچے اترتی ہے، گھونگھٹ کرتی ہے، اور اپنے آقا اسحاق کو خوشی کے ساتھ کیا کرتی ہے، قبول کرتی ہے۔ یاد رکھیں یہ وہ عمل ہے جو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ دلہن نے اپنے دلہنوں کو کیا کیا، خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ یہ وہ عمل ہے کہ دلہن اتری ہے کیونکہ رفقہ جو ہے اسحاق کی بیوی بن چکی ہے، اس کے لیے اس کا رشتہ کنفرم ہو گیا ہے، اور جب وہ اسے اپنے خلوت خانے میں لے جاتا ہے تو یاد رکھیں پھر وہ اپنی ماں کے غم سے تسلی حاصل کرتا ہے۔ آج کی انجیل پاک میں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ خدا کا بندہ جو متی رسول ہے وہ اپنے محصول کی چوکی پر بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو جو خدا دلہا ہے وہ کہتا ہے جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے براتی ماتم نہیں کر سکتے، براتی روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو یاد رکھیں یسوع مسیح خود کو اشارتاً بائبل اس کے بارے میں تصدیق کرتی ہے کہ یسوع مسیح دلہا ہے اور کلیسیا اس کی کیا ہے، دلہن ہے۔ یسوع مسیح آج اس دلہن میں سے ایک فرد کو چننے والے ہیں، اور وہ فرد ہے متی رسول جو محصول کی چوکے پر بیٹھا ہے۔ یسوع مسیح جو دلہا ہے اس کے پاس آتا ہے، اسے اتنا ہی کہتا ہے اٹھ اور میرے پیچھے ہو لے۔ وہ سارا کچھ ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ جب یسوع مسیح اس کے ساتھ جا کر کھاتے ہیں پیتے ہیں تو بہت سارے محصل اور بہت سارے اور فقی فریسی جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ فقی فریسی جو ہیں آپس میں کڑکڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تمہارا استاد تو محسنوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیا کرتا ہے، کھاتا اور پیتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، خواہ فادر ہو، خواہ ڈیکن ہو، خواہ مبشران انجیل ہو، جب یہ کسی کے گھر میں بھی جاتے ہیں کسی کو تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی وہ تو ایسے لوگ ہیں،
وہ نشہ کرتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، بھائی ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے ہر کسی کے پاس جانا ہے، کیونکہ آج کی انجیل پاک میں یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ بیماروں کو طبیب درکار ہے نہ کہ تندرستوں کو، میں گنہگاروں کے لیے آیا ہوں نہ کہ راست بازوں کے لیے۔ بھائی ہم خدا کے خادمین ہوتے ہوئے، ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، خدا کے مخصوص کردہ لوگ ہوتے ہوئے، مقرر کردہ لوگ ہوتے ہوئے، ہم ہر گھر میں جاتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کون اچھا ہے کون برا ہے، ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں۔ یسوع مسیح کی نظر میں بھی سب ایک جیسے تھے۔ یاد رکھیں یسوع مسیح دلہا ہے اور اس نے اپنی دلہن کو برائی سے بھی نکالا ہے، اچھائی سے بھی نکالا ہے، اچھائی سے برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لے کر آیا۔ تو آج کی انجیل پاک میں بھی خدا یسوع مسیح نے اپنی دلہن میں سے ایک فرد کو کیا کیا ہے، جو کلیسیا خدا یسوع مسیح کی دلہن ہے، اس میں سے ایک شخص کو کیا کیا ہے، محصل ہے، وہ محصول کی چوکی پر بیٹھا ہے، اس کے کام کو اس سے ترک کروا دیا ہے، اور اس نے کیا کیا، اسے راہ راست پر لے کر آیا، اس نے کہا کہ میرے پیچھے، اس نے سارا کچھ چھوڑ دیا، ترک کر دیا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور یاد رکھیں کہ مقدس پالوس رسول کے خط کے مطابق پاک کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، افسیوں کے خط کے اندر 5ویں باب میں غالباً یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ اے شوہرو، تم اپنی بیویوں کو محبت کرو جیسے مسیح نے اپنی کلیسیا سے محبت کی ہے، اور اس نے ایسی محبت کی، اس نے اپنی موت ہی کو قبول کر لیا، اس نے اپنی جان ہی دے ڈالی۔ اسی خدا میں میرے عزیز بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے لوگوں کے لیے، کلیسیا جو ہے وہ خدا کی دلہن ہے، رب کی دلہن ہے، اس لیے آج ہم اس بات کے لیے درس ملتا ہے کہ ہم ایسا کر کے خدا کے نام کو جلا دینے والے بنے۔ دوسرے نمبر پر آخر میں یسوع مسیح نے بات فرمائی تھی، یسوع مسیح نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ قربانی نہیں بلکہ میں رحم پسند کرتا ہوں۔ آج عالمی سطح پر معافی کا دن منایا جا رہا ہے، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں قربانی نہیں پسند کرتا۔ قربانی سے مراد یہ ہے کہ آپ گھر میں کوئی دیگ چڑھا لیں، شکر گزاریاں کر لیں، اور آپ کی ناراضگی آپ کے بھائی کے ساتھ بھی ہو، آپ کی ناراضگی اپنے ماں کے ساتھ ہو، باپ کے ساتھ ہو، آپ کا شکرانہ، شکر گزاری، آپ کی قربانی وہ کسی کام کی نہیں۔ آپ جتنے مرضی چڑھاوے دیں، جتنے مرضی قربانیاں کریں، جتنے مرضی شکر گزاریاں کریں، خدا کے حضور میں نذر و نیاز پیش کریں، وہ بیکار ہیں۔ یسوع مسیح یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب تو نظر چڑھائے، قربان گاہ پر پہنچے، مذبح پر پہنچے اور قربانی چڑھانا چاہے، اور تیرے اندر یہ خیال آئے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے، تو وہیں پر قربانی کو کیا کر، چھوڑ دے، جا کر اپنے بھائی سے پہلے کیا کر، میل کر، اس سے معافی مانگ۔ اگر میں نے کسی کی غلطی کی ہے، ہم نے کسی کی غلطی کی ہے، تو ہم ان سے کیا کر لیں، مٹھاس کے جو عالمی سطح پر چاکلیٹ کا دن منایا جا رہا ہے، مٹھاس کا دن منایا جا رہا ہے، کہ ہم کیا کریں، میٹھے دو الفاظ بول کر اس سے معافی مانگیں۔ اگر میں نے کسی کو معاف کرنا ہے تو میں بھی کسی کو معاف کر دوں، اگر کسی نے مجھ سے معافی مانگنی ہے، ہم ایسے بن جائیں کہ خدا وہ معافی مانگ لے۔ آج کا کلام ہم اس بات کے لیے درس دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں، نہ کہ میں راست بازوں کو بلانے آیا ہوں۔ خدا کے لوگ گنہگار کے لیے بھی اتنے ہیں، اور شرابیوں، مکاروں، گنہگاروں کے لیے بھی ایک جیسی ہیں، اور ان کے لیے بھی ویسے ہیں جیسے کہ کوئی راست باز ہے۔ لیکن زیادہ ضرورت خدا کے لوگوں کی ان کو ہوتی ہے جو گناہ میں ہیں۔ اس لیے ہماری ہمیشہ ان کے لیے دعا رہتی ہے کہ خدا ہمیں صراط مستقیم دے، راہ راست پر لائے، اور ہم سب رحم پسند بن جائیں۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم ایسا کر کے خدا کے نام کو جلا دینے والے بنے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔